السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. तमाम किस्म की तारीफात की बेड़ियों बढ़ाई अल्लाह जल्ल शानहू के लिए खास है। अल्लाह ताला की पाकीज़ा व बरकत हम्द सना के बाद आखिर तला दरूद व सलाम इमाम अल-अंबिया सय्यदुल अंबिया कौनैन के ताजदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। ब्रदर इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, खुतबे मसनूना में जिस आया मुबारक को तिलावत किया गया, इस आया मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान को मुखातब होकर इरशाद फरमाते हैं: या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी मत करो।
کوتاہی کی تو پھر اس کے اوپر انسان کی گرفت ہوگی، جزا اور سزا کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا۔ مثال کے ساتھ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت انسان کو ڈوبا رہنا چاہیے، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح کے وقت شام کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ پھر ایک مقام پر فرمایا فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے ہو تب بھی، بیٹھے ہو تب بھی، لیٹے ہو تب بھی، ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبا۔ یہ عام حکم اور یہ ایسا حکم تھا کہ اس پر ہر وقت انسان عمل نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی میں سے ایک خاص حکم کر دیا کہ ہر وقت اگر تم نہ بھی یاد کر سکو تو دن کے اندر اور رات کے اندر 5 ایسے مقامات ہیں، ایسے اوقات ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا تو دنیا سے تعلق توڑ کر، دنیا سے ناطہ توڑ کر اللہ خالق و مالک کے سامنے تمہیں ضرور حاضری دینا ہوگی، اور اس وقت اپنے رب کو تم لوگوں نے ضرور یاد کرنا ہے۔ اور اس وقت اگر غفلت کا مظاہرہ کیا تو اس کی سزا بہت سخت ہوگی۔ جہنم کی صورت میں دنیا میں معیشت کی تنگی کی وجہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عام حکم ہے یا خاص حکم ہے، دونوں پر ہی عمل کرنا ہے۔ اگر رب العالمین نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے پڑھو، قائم کرو، اور کب کرنی ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پر اللہ رب العالمین نے نماز کو ان کے اوقات کے اندر فرض کیا۔ کیوں؟ ان کو چاہیے کہ وہ نماز کے اوقات کے اندر ہی پڑھیں، اور ان اوقات کے اندر اپنے خالق و مالک کی یاد کے اندر ڈوب جایا کریں اور اپنے رب کو یاد کریں، اور اس وقت وہ اپنی رب کی غفلت، اپنے رب کی یاد میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی یاد عام اور خاص ہے، اسی طرح ایک اور حکم بھی ہے جو عام بھی ہے خاص بھی ہے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العالمین کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے آ کے سوال کیے، سورہ البقرہ ہے، سوال کیا گیا یسألونک ماذا ينفقون، اے اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے ہم اللہ کے راستے میں کیا کچھ خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ جواب آیا رب العالمین کی طرف سے قل العفو، جو تمہاری ضرورتوں سے زائد مال تمہارے پاس ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ یہ عام حکم ہے کہ تم نے اپنی ضرورت پوری کر لی، اپنا پیٹ بھر لیا، جو باقی بچ گیا وہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ اب یہ کام کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ تو وہی کر سکتا ہے جو ایمان کی سب سے اعلیٰ معراج کے اوپر ہو، اور اس کا اللہ پر توکل اتنا مضبوط ہو کہ وہ ڈگمگا نہ سکے، اور بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے۔ جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور آگے وہ یہ شرط لگاتا ہے اگر آپ ان 2 پہاڑوں کے درمیان کا حصہ جو ہے وہ بکریوں سے بھر دے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو ایمان لے آ۔ اس نے ایمان لایا اللہ کے رسول کے پاس۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس وقت اتنی بکریاں آ گئیں، آپ نے وہ سارا بکریوں کا ریوڑ اسے دے دیا، اور وہ اپنی قوم کے پاس جا کے کہتا ہے اے قوم
قوم کے لوگوں ایمان لے آؤ، محمد علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو فقیری اور محتاجی سے ڈرتے تھے۔ تو یہ ایمان کی اعلیٰ میراث ہے، یہاں تک پہنچنا عام بندے کے بس کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے رب العالمین نے پھر ایک خاص حکم دے دیا، فرمایا اگر تمہارے پاس اتنا مال ہو کہ وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے یا 7.5 تولے سونے کی مقدار کو پہنچ جائے، تو پھر تم لوگوں نے اس مال پر جب سال گزرے گا تو 2.5% اللہ کے لیے دینا ہوگا۔ اگر نہیں دو گے تو پھر سزا کے مستحق ٹھہروگے۔ وہ کام جو پہلا عام حکم تھا اس پر کیونکہ عمل نہیں ہو سکتا تھا، اس پہ گرفت نہیں تھی، لیکن جب اللہ نے جو مال آپ کو دیا، 1 سال اس مال کے اوپر گزر گیا اور پھر آپ کو اس میں سے 2.5% اللہ کے لیے نہیں دیا، جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، جن لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ان لوگوں کو نہیں دیا، تو پھر یاد رکھ لیجئے یہ مال آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گا۔ آپ کی کل آمدنی، آپ کے پاس جتنا مال ہے اس تمام مال کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ آپ کی جو کھیتی باڑی ہے اس میں سے ہر فصل کے اوپر آپ کو 20واں حصہ اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کرنا ہوگا۔ آپ کے وہ مکانات، وہ دکانیں جو آپ نے کرائے پر دی ہوئی ہیں، ان کے کرائے پر زکوٰۃ ہے، اگر وہ کرایہ آپ کے پاس 1 سال تک رہتا ہے تو۔ اسی طرح آپ کی گھر کی زمین کے علاوہ، آپ کی چلانے والی گاڑی کے علاوہ جتنی بھی آپ کے پاس گاڑیاں ہوں گی، جتنی بھی آپ کے پاس زمین ہوگی، اس تمام زمین پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اگر کسی کے پاس جانور ہے، بکریاں ہیں تو 40 بکریوں پر 1 بکری اس کو دینی ہوگی۔ اسی طرح اگر اس کے پاس بھینسیں ہیں، گائے ہیں، تو جب 5 گائے اس کے پاس ہوں گی تو پھر اس کو 1 سال کا بچڑا اللہ کے لیے دینا ہوگا۔ اسی طرح 5 اونٹوں پر 1 سال کا اونٹ اسے اللہ کے راستے میں دینا ہوگا۔ باقی کی زکوٰۃ کے نصاب کا الگ ایک مضمون ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے یا 7.5 تولے سونا کو پہنچتی ہے، یہ اتنا سونا ہے، یہ اتنی چاندی ہے، تو پھر اس بندے کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اور اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہو تو وہ بندہ بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، وہ بندہ بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یہ نصاب ہے اور اگر اس کے نصاب کو کوئی بندہ نہیں پہنچتا، وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتے ہیں۔ اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ جب بھی وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کے فوائد اور اس کے نہ کرنے کے نقصانات کے ساتھ ہی بدلا دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اگر نہیں کرے گا تو اس کو یہ احساس ہو کہ وہ کتنی بڑی رحمت سے اور کتنے بڑے فوائد سے محروم ہو رہا ہے، اور اگر وہ نہیں دے رہا تو اسے یہ بھی علم ہوگا کہ میں کس قدر اللہ کے عذاب کا شکار ہو رہا ہوں اور میری وجہ سے کتنے لوگ اللہ کی گرفت کے اندر آ رہے ہیں، میری نحوست کی وجہ سے کتنے لوگ عذاب کا شکار ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کہ کیا ثمرات ہیں، کیا فوائد ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ انسان کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے، رب تعالیٰ نے متقی لوگوں کی صفات بیان فرمائی کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اولئک
خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی کی طرف مت لے کے۔ انسان کو جب یہ پتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بڑے فوائد ہیں، بہت ثمرات اسے ملنے والے ہیں، اس کے باوجود وہ خرچ نہیں کرتا، اپنے مال پر حساب کام کے بیٹھ جاتا ہے اور بخیلی اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جو مال رب نے اس کو دیا اس مال سے وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، تو یاد رکھیے یہ انسان اللہ سے دور ہے، رحمان سے دور ہے اور شیطان کی گرفت کے اندر ہے، کیونکہ اللہ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ اپنے راستے میں دینے کا حکم دیتا ہے، اور شیطان مومن کو، ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ سورہ البقرہ ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری اور محتاجی کا وعدہ کرتا ہے، یعنی وہ تمہیں یہ احساس دلاتا ہے اگر مال خرچ کرو گے تو فقیر کنگال تندرست ہو جاؤ گے، اگر تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، تمہارا مال کم ہو جائے گا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں وہ بے حیائی کا حکم بھی دیتا ہے۔ کتنی بڑی بے حیائی ہے، کتنی بڑی یہ بغیرتی ہے کہ مالک کی مرضی کے بغیر مالک کے مال کو انسان خرچ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا کوئی ملازم ہو اور ہم اسے کہیں یہاں خرچ کرو، اس کو لے کے آؤ، وہ اس کی بجائے اس کو لے کے آ جاتا ہے، تو ہمیں اس پہ کتنا غصہ آتا ہے، ہم کہیں گے کتنا بدبخت ہے، کھاتا میرا ہے، لیتا مجھ سے ہے، میری ملازمت کے اندر ہے، میری نوکری کرتا ہے اور اس کے باوجود میرا حکم نہیں مان رہا، اس کو تنخواہ میں دیتا ہوں۔ مال کا حقیقی مالک اللہ ہے، اس کائنات کی ایک ایک چیز کا مالک و محتاج اللہ ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، انسان اللہ کے لیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو اس سے بڑی بغیرتی اور بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے۔ شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے محتاجی کا، غربت کا، فقیری کا، جبکہ اللہ بھی وعدہ کرتا ہے، اللہ بھی وعدہ کرتا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہے، اس دانے کو جب زمین میں بویا جاتا ہے پھر اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر اللہ 100 دانے کو پیدا کرتا ہے، ایک کے بدلے رب کسان کو 700 گنا عطا کرتا ہے۔ اسی طرح جو رب کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اللہ اس سے وعدہ کر رہا ہے تو میرے راستے میں خرچ کر، میں تجھے اس کے بدلے میں ایک کے بدلے میں 700 گنا دوں گا، اور آگے فرمایا واللہ واسع علیم، تیرا اخلاص، تیری نیت جتنی خالص ہوگی میں اللہ تجھے اتنا زیادہ عطا فرماؤں گا، کیونکہ میرے خزانے بڑے وسیع ہیں، میرے پاس کسی قسم کی کوئی قلت نہیں ہے، میں واسع ہوں، میں واسع ہوں، میرے پاس ہر چیز کھلی ہے، وسیع ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہا واللہ 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 ما نقص صدقۃ من مال، لوگوں مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اس کے مال میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ اس لیے اہل ایمان کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے، اس کے رسول
اللہ کے وعدوں کی طرف جائیے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بات کرنے میں کون زیادہ سچا ہے؟ اللہ سے، اللہ کی بات سے کس کی زیادہ بات سچی ہو سکتی ہے؟ رب کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 700 گنا ادا کرتا ہے۔ خرچ کر کے دیکھ لو اللہ اپنے وعدے کا کتنا بلند ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ہدایت اس کا مقدر ہوگا جو بخیلی سے بچا لیا گیا، کنجوسی سے بچا لیا گیا، بخیلی اور کنجوسی سے جس مومن کو بچا لیا گیا، اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ہدایت کے ساتھ ساتھ کامیابی اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ اس انسان کا مقدر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کنجوسی اور بخیلی سے بچائے، اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہدایت یافتہ کامیاب لوگ ہیں، اور جنت ان کے لیے رب العالمین نے تیار کی ہے۔ ابن قصاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، اسلام قبول کیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول، میں بیعت کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو مانتا ہوں اور کچھ چیزوں کا انکار کرتا ہوں۔ آپ فرمایا کس چیز کا انکار کر رہے ہو؟ فرمایا نہ میں جہاد کرنے کے لیے جاؤں گا اور نہ میں اپنے مال کو خرچ کروں گا۔ فرمایا کیوں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، لڑائی کو میں پسند نہیں کرتا، جنگ و جدال کو میں پسند نہیں کرتا، اس لیے میں جہاد نہیں کروں گا۔ اور میں دوسری چیز، اللہ کے راستے میں صدقہ کیوں نہیں کرے گا، انفاق کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے کہا جی میرے پاس صرف 10 اونٹ ہیں، ان 10 اونٹوں سے میں اپنے گھر والوں کے لیے اخراجات جمع کرتا ہوں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں، انہی 10 اونٹوں سے میں اپنے گھر والوں کو پالتا ہوں، اس لیے اگر میں یہاں سے دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ہاتھ سے پکڑا، فرماتے ہیں فقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ثم حرقها، فرمایا اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ سے پکڑا اور پھر اس کو جھنجھوڑا، ہلایا، اور اس کو ہلانے کے بعد کہا لا صدقۃ ولا جہاد فبما تدخل الجنہ، تو نہ جہاد کرے گا نہ رب کے راستے میں خرچ کرے گا، بتا تو کس طرح جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جنت میں جانے والے ہیں، کیونکہ رب نے اپنی جنت کا سودا کیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اے ایمان والو میرا تمہارے ساتھ سودا ہے، میں تمہیں جنت دوں گا، بدلے میں تم اپنی جان بھی مجھے دو گے، اپنا مال بھی مجھے دو گے۔ جنت کوئی مفت میں ملنے والی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی سودا ہے اور قیمتی چیزیں دینی پڑتی ہیں۔ مال خرچ کرو گے تو جنت ملے گی، اور جان رب کے راستے میں لٹاؤ گے تو جنت ملے گی۔ رب کے راستے میں اپنا مال خرچ کیجیے، اپنی جان، اپنا وقت قربان کیجیے، بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین اس بندے کو دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ بخل، کنجوسی کے نقصانات بہت زیادہ اور بے فوائد ہیں، اور اس کے نقصانات کی نشاندہی کرنا بھی آج کے خطبہ میں ضروری ہے۔ بخل کے کیا نقصانات ہیں، فقیری کے کیا نقصانات ہیں، اللہ کے راستے میں جو خرچ نہیں کرتا اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ اس بندے کو مشکلات گھیر لیتی ہیں، پریشانیاں اس بندے کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہیں، مسائل کا سامنا اس بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ جو مالدار ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، کنجوسی کا مظاہرہ کر رہا ہے، بخیلی کا مظاہرہ کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل آدمی سے، لالچی آدمی سے اللہ نظر کی صورت میں مار نکلواتا ہے، اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، پھر وہ نظر مان لیتا ہے ایسے ہو گیا تو میں یہ
مشکل وقت آتا ہے تو وہ اس طرح کی نظریں مان لیتا ہے اور پھر اللہ اس کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ بخیل انسان جیسے جیسے بخیلی کا مظاہرہ کرتا ہے، کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس بندے کے مال کا جو لالچ ہے، جو حرص ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مال و دولت کی چاہت کی کثرت میں اس قدر ڈوب گیا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا، جب یہ قبر میں پہنچا تو اسے پتہ چلا ہائے افسوس میں کیا کر رہا تھا۔ اس وقت اسے پتہ چلا کہ میں دنیا میں کیا کر بیٹھا۔ اس وقت اسے علم ہوتا ہے کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ آئیے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے مال میں سے اللہ کا حق نکالتے جائیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ یہ مال جسے ہم دنیا میں جاؤ حشمت سمجھتے ہیں، عزت اور وقار کی علامت سمجھتے ہیں، یہی مال ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جس مال کو آج ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ مال ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، لوگوں کے حقوق کو غصب کر جاتے ہیں، لوگوں کے حق کو کھا جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو وہ مال دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو وہ مال کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کا حق نکالتے جائیے، اللہ آپ کے مال کے اندر، اللہ آپ کے رزق کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ موت کا وقت ہوتا ہے، اس بندے کی رسوائی شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بھی اس بندے کی رسوائی شروع ہو جاتی ہے جو اللہ کے احکامات سے منہ موڑ دیتا ہے۔ اللہ اس کی دنیا کی زندگی اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں، اس کی معیشت اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی زندگی اس کے لیے گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ موت کے دہانے پر آتا ہے، موت کا فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے اور اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں جو بندہ اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتا، اپنے مال کو اپنے پاس رکھے رکھتا ہے اور اس مال سے وہ زکات ادا نہیں کرتا اور اللہ نے اس کو اتنا مال دیا ہے کہ اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتا، جب موت کا وقت ہوتا ہے، موت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ خواہش کرتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے کیوں نہیں تھوڑی سی مہلت دے دی گئی، فاصدق واکن من الصالحین، میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں، میں اللہ کے راستے میں اپنے مال کو قربان کر دوں، میں اپنے رب کے راستے میں جو مال اس نے مجھے دیا تھا اس کو خرچ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ پاس بیٹھے شاگردوں نے کہا اے عبداللہ آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں، یہ تو کافر لوگ کیا کافر لوگ موت کے وقت خواہش کریں گے، ایمان والے ایسی بات نہیں کہیں گے۔ انہوں نے کہا کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے یہی بات تو کہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، یہ تمام پورا رکوع جو ہے سورہ منافقون کا یہ انہوں نے پڑھا اور کہا یہ جو بات کہے گا فاصدق، یہاں سے مراد کافر نہیں ہے، یہاں سے مراد ایمان والے ہیں جو اپنے مال میں سے زکات نہیں دیتے۔ موت کے وقت وہ کہیں گے تھوڑی سی مہلت مل جائے، تھوڑا سا وقت مل جائے، ہم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر لیں، لیکن یاد رکھو اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی، اس وقت ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر جو دوسری بات کہیں گے وَأَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے حج فرض کیا تھا، جن کے پاس مال تھا، طاقت تھی، قوت تھی، لیکن یہ لوگ حج کرنے کے لیے نہیں گئے، موت
سامنے کھڑا ہو اور میرے پاس نیکیاں نام کی چیز نہ ہوگی اور میں اس وقت ایسی خواہش کروں گا تو مجھ پہ کیا بیت رہا ہوگا. ذرا ان لمحات کو اپنے سامنے رکھیے. موت کے بعد جب انسان قبر میں پہنچتا ہے, قبر کی تنہائیوں میں جاتا ہے اور اندھیروں میں جاتا ہے, اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر لینا چاہیے تھا. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب میت کو اس کی قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو عذاب ہر طرف سے آتا ہے, سر کی طرف سے آتا ہے, تو اس کا قرآن پڑھنا اس کو محفوظ کر دیتا ہے. دائیں طرف سے آتا ہے تو نماز اس کی حفاظت کرتی ہے. بائیں طرف سے آتا ہے تو اس کا صدقہ خیرات, اس کے اللہ کے راستے میں جو نیکی کے کام ہیں وہ اس کے لیے شامل حال ہو جاتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں. اور اگر انسان نے ایسا نہ کیا ہوا تو قبر کی رسوائی اس کے لیے ہے, عذاب کے لیے راستہ کھل جاتا ہے اور انسان کو اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے. قبر کی زندگی کے بعد معاشر کا میدان ہوگا, سور پھونک دیا جائے گا اور ہر بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا, کھڑا ہو جائے گا, اپنے رب کی طرف چلے گا. اس وقت اس کی زندگی کا کیا عالم ہوگا. جس مال کو انسان دنیا میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہے, دنیا میں اپنے لیے عزت کا باعث اور وقار کی علامت سمجھتا ہے, یہی مال قیامت کے دن اس کے لیے کیا کیفیت پیش کر رہا ہوگا. فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بخیلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, یہ جو مال کے اوپر کنجوسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اپنے مال سے رب کا حق ادا نہیں کر رہے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے. اللہ فرماتا ہے بل هو شر لهم, یاد رکھو ان کے لیے بہتر نہیں ہے, یہ تو ان کے لیے بہت برا ہے, یہ ان کے لیے بہت برا ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا, قبروں سے اٹھیں گے, یہ مال ان کے گلوں کا توق بنا دیا جائے گا اور ان کے گلوں میں لپیٹ دیا جائے گا اور اسی صورت میں رب کے سامنے آئیں گے. توق بھی کیسے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل لا يؤدي الله ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله. وہ بندہ جس کو رب نے مال دیا ہے اور وہ اس مال سے اپنے رب کا حق نہیں نکال رہا, الا جعل له ثوبا في عنقه شجاعا عقرا. اس کے گلے میں ایک گنجے سانپ کو لپیٹ دیا جائے گا جو اس کے مال کا ہی بنا ہوگا. دوسری حدیث کے الفاظ ہیں لہو زبیبتان, اس کے دو منہ ہوں گے اور اس کے دو ڈنک ہوں گے. فقال انا قمتک انا مالک, اور اس کو ڈستا جا رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ کہتا جا رہا ہوگا میں تیرا مال ہوں, میں تیرا قنز کیا ہوا خزانہ ہوں. اب ذرا غور کیجیے, پوری دنیا کے سامنے, پوری انسانیت کے سامنے ایک انسان کی یہ ذلت کا عالم ہوگا, اس کی یہ ذلت کا عالم ہوگا کہ وہ اپنے ایمان کو اپنے گلے میں لپیٹے ہوئے اس سے ڈرتا ہوا آ رہا ہوگا. اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی. میدان محشر ایک اور رسوائی قرآن مجید بیان کرتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب فذوقوا ما کنتم تکنزون. فرمایا وہ دن کیسا ہوگا جب ان کے مال کو ان کے لیے گرم کر دیا جائے گا اور مہر کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ان کے چہروں کو داغا جائے گا, ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا, ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا, ان کی پشت کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا کنز کیا ہوا خزانہ ہے جو تم دنیا میں اپنے لیے کنز کیا کرتے تھے, آج چکھو جو دنیا میں تم کنز کیا کرتے تھے اس کی سزا, اس کی سزا چکھو. سیدنا عبداللہ ابن مسعود اس آیہ مبارکہ کی تشریح اس انداز میں فرماتے ہیں کہ ان کے شاگردوں نے پوچھا پیشانیوں کو کیوں داغا جائے گا, پہلوؤں کو کیوں داغا جائے گا, پشت کو کیوں داغا جائے گا؟ تو
انہوں نے فرمایا لوگوں یاد رکھو اس کا جتنا مال ہوگا اس کو ایک بہت بڑی پلیٹ کے اندر رکھ دیا جائے گا اور کوئی سکہ دوسرے سکے کے اوپر نہیں ہوگا. پھر اس کو تپایا جائے گا اور تپائے جانے کے بعد گرم کیے جانے کے بعد اس کی پیشانی کو اس لیے داغا جائے گا کہ جب کوئی سائل اس کی طرف آ رہا ہوتا تھا تو یہ اپنے ماتھے پر شکنیں ڈالتا تھا. ہمارے پاس بھی جب کوئی سائل آ رہا ہوتا ہے ہمیں بھی غصہ چڑھ آتا ہے یہ مانگنے کے لیے آ گیا. یہ انجام ہے اس بندے کا کہ جس نے سائل کو دیکھ کر اپنے ماتھے کے اوپر اپنی پیشانی کے اوپر کر دیے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اسی مال کے ساتھ اس کی پیشانی کو داغا جائے گا. جب وہ سائل اس کے قریب آتا اس سے سوال کرتا تو یہ منہ موڑ دیتا. فرمایا اس لیے اس کے پہلو کو داغا جائے گا اور جب وہ اس سے سوال کرتا تو یہ اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جاتا. فرمایا اس لیے اس کی پیٹ کو داغا جائے گا. ذرا اندازہ کیجیے وہ مال جسے دنیا میں انسان اپنے لیے بڑا فخر سمجھتا ہے یہی مال اس کے لیے قیامت کے دن کتنی بڑی عزت کا باعث ہوگا. اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ جو مال اللہ کا ہے جو مال اللہ نے اسے امانت دیا ہے اس مال سے وہ اپنے رب کا حق امانت کے ساتھ ہی نکال دے اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر اللہ کے عذابات کا ضرور شکار ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا اول ثلاثۃ يدخلون النار 3 بندے جو سب سے پہلے جہنم کے اندر داخل ہوں گے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 بندے جن پر سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ عالم سبھی اور شہید ہوگا. لیکن اس حدیث میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان کے اوپر بھڑکایا جائے گا انہیں منہ کر کے زمین گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا. لیکن یہ خود داخل ہوں گے. جو خود داخل ہونے والے ہیں وہ 3 بندے یہ ہیں امیر مسلط ذو ثروت لا یؤدی حق اللہ تعالی من مالہ وفقیر فقور. فرمایا وہ بندہ جو جبرن حکومت حاصل کرتا ہے ظلم کرتے ہوئے حکومت حاصل کرتا ہے اس کا حق نہیں تھا لیکن اس نے جبرن اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس نے حکومت حاصل کر لی امیر بن گیا. اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے لا یؤدی حق اللہ تعالی من مالہ وہ اللہ کے مال میں سے اس کا حق نہیں نکال رہا وفقیر فقور اور متکبر فقیر. پیشہ اس کا مانگنا ہے لیکن عقل اس کی بادشاہوں والی ہے. تکبر بھی کرتا جا رہا ہے اور مانگتا بھی جا رہا ہے. ایسا فقیر اور ایسا مالدار جو اللہ کا حق نہیں نکالتا اور جبر حکومت حاصل کرنے والا یہ 3 بندے جہنم کے اندر سب سے پہلے خود داخل ہوں. اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ فرضی صدقے کے جو 8 مصارف ہیں ان پر اپنے مال میں سے جتنا آپ نے آپ کو دیا ہے آپ کی تمام جمع ہوئی آپ کے گھر کے علاوہ آپ کے استعمال کی گاڑی کے علاوہ جتنا بھی مال آپ کے پاس ہے اس تمام مال کی جتنی رقم بنتی ہے اس میں سے 2.5% آپ کو اللہ کا حق ادا کرنا ہے. اور کہاں کرنا ہے وہ 8 مصارف ہم نے بیان فرمائے ہیں کہ ان لوگوں کو دینا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دینا. اور وہ کون ہیں؟ فقراء یعنی محتاج ضرورت مند ایسے کہ جن کا کوئی سہارا نہیں جن کا کوئی کاروبار نہیں ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کنگال تنگدست جو اپنے جسم سے آپاج ہیں محتاج ہیں وہ فقراء. دوسرے وہ لوگ ہیں مساکین. مساکین انہیں کہا جاتا ہے جن کی آمدن کم ہے اور ان کے اخراجات زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندے کی 10 اس کی فیملی کے ممبر ہیں لیکن اس کی تنخواہ 10-15 ہزار ہے اور آج کے اس دور کے اندر 10-15 ہزار کے اندر گزارا کرنا
زکوٰۃ کے مال میں سے اپنا حق لے سکتی ہے۔ مؤلفۃ القلوب، ایسا بندہ جس کو آپ نصیحت کر رہے ہیں، جس کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، کوئی کافر ہے یا کوئی نیا مسلمان ہوا ہے، اس بندے کو آپ زکوٰۃ ادا کریں تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے یا اسلام کے اوپر پکا ہو جائے۔ یعنی نئے مسلمانوں کو یا جن کے لیے آپ کو امید ہے کہ میں اس پہ خرچ کروں گا، اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گا کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے گا، تو ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قیدی، غلام، اس وقت غلامی کا جو منصب تھا وہ آج نہیں ہے، تو آج کے دور میں ایسے قیدی جو بے گناہ ہیں اور کسی اور کے ظلم کی پیدائش کے اندر ان کو پکڑ لیا گیا، جیلوں میں ہیں، تو ان کے اوپر آپ زکوٰۃ کر سکتے ہیں، اسے چھڑوا سکتے ہیں۔ قرض دار، ایسا بندہ جس کے ذمہ قرض ہے اور اب اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، کاروبار تباہ ہو گیا یا پریشانی آ گئی جس کی وجہ سے اب اس کے حالات نہیں ہیں کہ وہ قرض ادا کر سکے، تو ایسے بندے کو قرض دیا جا سکتا ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اللہ کے لیے جو نیک کام کیے جاتے ہیں، مدارس ہیں، اسی طرح رستوں کی تعمیر ہے، نیکی کے اور بھی جتنے کام ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مسافر، ایسا بندہ چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن سفر کی وجہ سے اس کا مال ختم ہو چکا ہے یا اس کی چوری ہو گئی، جیب کٹ گئی، اب وہ بندہ زکوٰۃ لے کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ 8 مسائل قرآن نے بیان کیے، ان 8 مسائل کے اوپر اللہ کے مال میں سے 2.5% آپ کو خرچ کرنا ہوگا۔ خرچ کرتے ہوئے کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے، تصویریں بنوانے کے لیے، فیس بک پر تشہیر کرنے کے لیے نہیں، اگر آپ نے دیا ہے تو یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہوا چرچا نہیں کروانا، ریاکاری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ آپ نے دیا ہے تو بس آپ کا رب جانے اور آپ جانے۔ آپ اپنے مال میں سے جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی زکوٰۃ بتلا کر دینی چاہیے یا ایسے دے دینی چاہیے، آپ ڈھونڈیں، آپ کو پتہ چلے یہ بندہ مستحق ہے، ان 8 لوگوں میں سے اگر وہ ایک ہے تو پھر آپ وہاں اپنی زکوٰۃ دے دیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیں۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، جو بھی تم خرچ کرو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسی نیت ہوئی تو اس کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ جیسے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق رياء الناس ماله رياء الناس كمثله كمثل صفوان عليه تراب، فرمایا وہ بندہ جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے ریاکاری کرنے کے لیے، آپ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس بندے کی طرح تم لوگ اپنے مال کو ضائع مت کرو، تباہ مت کرو، ختم مت کر دو۔ کیسے کہ تم لوگ کسی پر احسان نہ جتاؤ، کسی کو تکلیف مت دو۔ کہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے تم پہ خرچ کیا ہے تو اب میرا غلام ہے۔ اگر اس نے کبھی اس کی نافرمانی کر دی، اس کی بات کو نہیں مانا، کہتے تو بڑا نمک حرام ہے، میں تیرے ساتھ ایسے کرتا تھا تو میرے ساتھ ایسے کر۔ یہ بات آپ نے کہی اور آپ کے سارے عمل ضائع ہو، آپ کا سارا خرچ کیا ہوا پانی ہو گیا، کسی کام کا نہیں ہے۔ سمجھ لو کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو عمل کر دیا، آپ کی ساری نیکی ضائع ہو گئی جب آپ نے کسی کو یہ کہہ دیا میں نے تیرے اوپر احسان کیا اور تو میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، تو بڑا نمک حرام ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جب خرچ کریں گے تو کبھی خرچ کرنے والے کو تکلیف مت دیں۔ اور ایک یہ بھی ہمارے یہاں مثال بڑی مشہور ہے کہ نیکی کر اور پھر اس کے شر سے بھی ڈر۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ نیکی کی ہے تو آپ کو بھی اس کا احسان مند ہونا چاہیے، اس کی غیبت سے بچنا چاہیے، اس کے خلاف کبھی پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو بڑی عادت
چیز لے بھی لیتے ہیں اور اس کی برائیاں بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی غلط چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا بھی نہیں کرتا۔ تو اس کے دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے، اور دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ ریاکاری سے بچے، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچے، احسان جتلانے سے بچے۔ جب یہ کام کرے گا تو سارے کا سارا مال اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو جائے گا، اور اس کا اجر و ثواب قیامت کے دن پہاڑوں کی طرح رب العالمین اس سے عطا فرمائیں گے۔ جب کوئی مومن صدقہ کرتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کو اچھالتے ہیں، اتنا اچھالتے ہیں یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس کی اتنی پرورش کرتے ہیں، اتنی پرورش کرتے ہیں، اس کو اتنا بڑھاتے ہیں، اس طرح بڑھاتے ہیں جس طرح تمہارا کوئی بندہ اپنے بچڑے کو پالتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پال پال کے اس کو بہت بڑا کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے مال کو بھی بڑھا چڑھا کر قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب آپ خرچ کریں تو اپنے مال کا سب سے اچھا حصہ خرچ کریں، بہترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ نہ کریں کہ جو رتی اور نکما مال ہے وہ اللہ کے راستے میں۔ وہ ایک سائل تھا، وہ ریڑھی والے کے پاس گیا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے دے دے، تو اس نے سب سے جو گندا فروٹ تھا وہ اٹھا کے اس کو دے دیا، اور اس نے پھر 10 روپے اپنی جیب سے نکال کے اس کو دیے کہ مجھے 10 روپے کا یہ دے دو، تو اس نے ایک اچھا سا پھل جو تھا وہ اٹھا کے اس کو دے دیا۔ تو اس نے کہا اللہ دیکھ تیرے نام پہ اس نے مجھے کتنا گندا دیا، اور 10 روپے کے نام پہ اس نے کتنا اچھا دیا۔ تو اللہ کے نام پہ سب سے اچھی چیز دیں، سب سے اچھی چیز رب کے نام پہ دیں، کیونکہ جس کے نام پہ دی جا رہی ہے وہ کتنا عظیم ہے، اس کی عظمت اور اس کی شان کے مطابق دیں، یہ نہیں کہ سب سے رتی اور نکما مال دیں۔ قرآن کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ اگر آپ کو کوئی رتی اور نکمی چیز دے گا تو کیا آپ لیں گے؟ تو ہمارا جواب ہوگا ہم کبھی نہیں لیں گے۔ جب آپ اپنے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے، کمزور مسلمان بھائی کے لیے، ضرورت مند مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں، اور جب آپ دیں تو اللہ کے راستے میں چھپا کر دیں۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں چھپا کر دیتا ہے، حدیث ہے آپ نے فرمایا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس بندے کو اپنے عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے۔ فرضی صدقے کے علاوہ آپ نفلی صدقہ بھی دے سکتے ہیں، اور نفلی صدقے کے اندر بھی اسلام نے میانہ روی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو دے دیا ہے تو آپ سارا ہی اللہ کے راستے میں دے دیں، یہ بھی نہیں فرق کہا کہ اگر مال آ گیا تو اس پر سانپ بن کے انسان بیٹھ جائے۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ فرمایا نہ کھلے ہاتھ کرو اتنے، اور نہ ہی اپنی گردن کے ساتھ اس کو چمیٹ لو کہ تم بعد میں ملامت کیے ہوئے بیٹھے ہوئے نظر آؤ۔ تو ایسی کیفیت کبھی نہیں بنانی۔ اللہ نے دیا ہے تو تھوڑا تھوڑا ہے تو تھوڑا تھوڑا دیں، زیادہ اللہ دیتا ہے تو زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لیکن اسراف نہیں کرنا، میانہ روی کو اختیار کرنا ہے۔ اور نفلی صدقے کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے مال سے وصیت کرتا ہے کہ میرے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، تو وہ مالدار اپنی موت سے پہلے جو وصیت کرے گا وہ 1/3 حصہ، یعنی اپنے مال کا 1/2 حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب مکہ میں بیمار ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے تو ہجرت کر کے مدینہ ضرور آئے گا، تو وہ بعد میں صحت مند ہو گئے، لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا، تو آپ نے فرمایا میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تو اپنے مال میں سے جو چاہتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر، تو اس نے کہا میں سارا ہی خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں ایسا نہ کر کہ تیرے جو عزیز و اقربا ہیں، تیری جو اولاد ہے، تیرے جو ورثاء ہیں وہ بعد میں فقیری کی زندگی گزاریں، ایسا نہ کر۔ اس نے کہا میں پھر آدھا کرتا ہوں، میں نہیں اور کم کر۔ اس نے کہا میں اپنے مال کا 1/2 حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے راستے میں اگر کوئی بندہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی
اپنے مال کا 1/2 حصہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو اس کی وصیت مانی نہیں جائے گی۔ تو شریعت نے کیونکہ ہر چیز کو اس کے قواعد ضوابط کے ساتھ بیان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا کرتا رہے، فرضی صدقے کی صورت میں بھی اور نفلی صدقے کی صورت کے اندر بھی۔ رمضان مبارک کی آمد ہے تو آپ اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے ارد گرد آپ دیکھیں، اگر آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں تو آپ وہاں پر اپنے مال کو خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔